گندگی غلاظت نہ جانے کس پر جو ہے وہ ہمیں دھکیل دیا. کتنے چیلنجز ہیں جن کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. معاشی طور پر دیکھ لیں, معاشرتی طور پر دیکھ لیں, سوشلی دیکھ لیں, آپ ازدواجی زندگی میں چیلنجز کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ نجی محافل میں دیکھ لیں, آپ گھریلو زندگی کے اندر دیکھ لیں, آپ اپنے سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں. مسائل کا ایک پورا سیلاب ہے جس کے آگے انسان کو کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ سیلاب آتا ہے تو جو شخص اکیلا کھڑا ہوتا ہے سیلاب اس کو بہا کے لے جاتا ہے. تو اس سیلاب سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ 15-20 لوگ اپنے بازو ایک دوسرے کو پکڑا دیں. سیلاب تیز بھی ہوگا تو یہ بازو اگر آپس میں نہیں چھوڑیں گے تو نتیجے کے طور پر سیلاب کا مقابلہ کر سکیں. تو قرآن نے کہا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, کیونکہ جب تم حق کی راہ کے مسافر بنو گے لوگ تمہیں پتھر تو ماریں گے, لوگ تمہارے خلاف باتیں تو کریں گے, لوگ تمہیں تان و تشنیع کے تیر بھی چلائیں گے, لوگ تمہارے اوپر پتھر بھی برسائیں گے, لیکن تم آپس میں مضبوط رہنا اور آپس میں ایک ٹیم ورک کے طور پر معاشرے میں جو ہے وہ بھلائی کا پیغام پھیلانا. اور اگر تمہاری ٹیم میں, تمہارے اس گروہ کے اندر کوئی شخص اگر ہمت ہارنے لگے اور کہ یار چھوڑو پھر کیا بات ہے, اتنی دیر ہو گئے لگے ہوئے لوگ تو جو ہے بات بھی نہیں سنتے ہیں, تو کہا پھر تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اور ایک دوسرے کو, اور صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو یہ صبر کی تلقین کرتے تھے, کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ دکھ بڑے ہیں, مصیبتیں بڑی ہیں. کافر ابھی بدر میں جب وہ شکست کھا کے گئے ہیں تو پھر اٹھ کر آ گئے ہیں, اب دوبارہ پھر ان کے مقابلے میں بھی سال 2 نہیں گزرے ہیں تو دوبارہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑ گیا. مشکل تو ہے, ایک تو گھر میں غربت ہے, افلاس ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, معاشی حالات بھی ڈسٹرب ہیں, اور ابھی نئی نئی ریاست بنی ہے, پریشانی تو بن رہی ہے. لیکن اگر وہ آتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو ہر مرتبہ ملاقات میں یہ وصیت کیا کرتے تھے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور ہم نے صبر بھی کرنا ہے, اور ہم نے اس پیغام کو آگے لے کر بڑھنا ہے. جب آپس میں حق والے ایک تھے تو دشمن جتنا بھی للکارتا تھا حق والے جو ہے وہ سینہ سپر ہو جاتے تھے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. ہمیں قرآن نے یہی کہا تھا ایک دوسرے کی تم ڈھارس بندھانا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. میرے حضور مانتے جتنے دکھ سارے نبیوں کو دیے گئے اتنے اکیلے مجھ محمد کو دیے گئے. اتنے دکھ حضور علیہ السلام کو آئے, اور حضور گھر جب آتے ہیں اللہ اکبر تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کی ڈھارس بندھاتی ہیں اور عرض کرتی حضور اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, چونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہیں اور آپ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. حضور کے ساتھ صبر کی تلقین اور حضور کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کے اہل خانہ نے حد کر دی, صحابہ نے حد کر دی, اور حضور اسلام نے اپنے امت کو پیغام دیا. اور حضور میں جب تمہیں راہ حق میں مصیبت پہنچے تو حضور میں میری مصیبتوں کو یاد کر لینا, تمہارا حوصلہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمیں یہ تلقین کی گئی تھی, ہم نے آپس میں ایک ہو کر حق کی وصیت اور صبر کے ساتھ کھڑے ہونا تھا اور یہ استقامت کا پیغام اوروں تک پہنچانا تھا. لیکن آج ہم آپس میں ٹوٹ گئے اور ہم گروہ گروہ, فرقہ فرقہ اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر پوری امت ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے. اہل حق نے جو ظلم کا مقابلہ کرنا تھا, یہ نصیحت تو ہمیں تھی, یہ وصیت تو ہمیں تھی, ہم نے ایک دوسرے کو یہ بھولا ہوا سبق یاد کروانا ہے. لیکن ہمارے دشمن نے ان ساری چیزوں کو قبول کر لیا اور وہ آپس میں مختلف مذاہب ہونے کے باوجود ہمارے خلاف ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں. لیکن ہم پوری امت ہونے کے باوجود بھی ٹکڑوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں, اور دھاگا دھاگا ہمارا امت کا اس وقت خون سے آلودہ ہے, اور کوئی شخص نظر نہیں آتا جو اس وقت امت کے اوپر ڈھارس بندھاتے ہوئے ایک مرہم ہی رکھ دے یا ایک پٹی ہی امت کے کسی زخم پہ رکھ دے. ہر کوئی جو ہے وہ اسی نشے میں ہے کہ میں اکیلا ہی سارا کچھ کر لوں گا, اور جیسے انسان کے اندر یہ سوچ آتی ہے, وہ گھر میں ہو, وہ باہر میں ہو, وہ معاشرے میں ہو, وہ خاندان میں ہو, وہ آفس میں ہو, وہ فیکٹری کے اندر ہو, جب انسان یہ سمجھتا ہے میں اکیلا ہی سارا کچھ کر لوں گا تو پھر اس کا نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے. مجھے اور آپ کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کی گئی.